شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رحمت رمضان مسلسل جاری ہے، اور اس میں ہمارا موضوع ہے اجداد پیغمبر۔ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں مولانا اسد علی زیدی، اور آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج 5واں رمضان ہے، اور ماشاءاللہ سے ہماری جو گفتگو ہے بہت ہی خوبصورت چل رہی ہے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جناب ہاشم کے ہی بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جی قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب ہاشم کی زندگی اور رسول خدا کے نور کی منتقلی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے، اس کے تھوڑا سی روشنی ڈالیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں ہر روز کی طرح تمام قارئین، سامعین، ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس رحمت اور برکتوں کے مہینے میں قائم ٹی وی کو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، عبادتوں میں مشغول رہیے، تلاوت قرآن سے اپنے قلوب کو منور کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، اور تلاوت قرآن اور ذکر معصومین سے اپنے دلوں کو، اپنے کرداروں کو، اپنی زندگی کو منور کرتے رہیے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ 4 دنوں سے سیرت اجداد پیغمبر پہ، کل بھی ہم حضرت ہاشم پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اسی گفتگو کو کیونکہ اب ہمارا ارادہ یہی تھا، پہلے 2-3 روز جو ہیں وہ تمہیداً تھے، حضرت آدم سے لے کر اس تمہید کا پہنچنا چونکہ بہت ضروری تھا کہ تسلسل برقرار رہے حضرت آدم سے حضرت ابراہیم، اور انہی منصبوں کا اجداد رسول میں باقی رہنا۔ حضرت ہاشم تب آ گئے ہم، اور اب کچھ زیادہ تفصیل سے ہم حضرت ہاشم اور پھر جناب عبدالمطلب اور پھر والد رسول گرامی حضرت عبداللہ تک ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ کل کا اور آج کا پروگرام دونوں حضرت ہاشم کی ذات کچھ صفات تک، اور کل ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ہاشم ظاہر ہے موارث انبیاء کے بھی وارث تھے، اور کعبے کی سقائیت، کعبے کی چابیاں اور مہمان نوازی، اپنا مال حاجیوں پہ خرچ کرنا، قحط کے دور میں اپنے مال کو، اپنے اونٹوں کو بیچ کر حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، لوگوں کے قرض ادا کرنا۔ تو یہ بات کل ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑی مشہور ہوئی، اور نجاشی جو کہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا، کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا، اور قیصر جو روم، یہ تینوں بڑی سپر پاورز تھیں اس دور کی، اور یہ تینوں بادشاہ یہ چاہتے تھے، اور عرب کے سردار بھی یہ چاہتے تھے، اور تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے، اسی لیے کہ حضرت ہاشم کا دل ان کے خانوادے کی طرف مائل ہو، اور جو ان کے عالموں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ نور رسالت وہاں پہ جو چمک رہا ہے، تو ایک مکے کے سردار سے بھی رشتہ ہوتا، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنی دختر کی شادی کرے تو کسی ایسے مایہ ناز خاندان میں کرے، اور ہم اجداد رسول کے کردار پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت ہاشم کا کردار بھی بلند تھا، اور اس پہ نور علی نور یہ کہ نور مصطفیٰ پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ لیکن حضرت ہاشم، جیسے ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ کی امانت ایک عہد کے ذریعے چل رہی تھی، اور حضرت آدم نے اپنے بیٹوں سے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے، اور عبد مناف نے علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ہاشم سے اس کا عہد لیا۔ تو حضرت ہاشم ظاہر ہے کہ اس بات کو جانتے تھے، انہوں نے جب پہلا عقد کیا تو اس سے ان کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئیں اور 4 بیٹے ہوئے، لیکن اب
ہونا کیا تھا، عہد یہ تھا کہ اس بی بی کی طرف جس سے بھی عقد ہو رہا ہے، جو اس نور کی امانت دار بنے گی، نور اس کی طرف منتقل ہو جائے. لیکن 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے بعد بھی وہ نور منتقل نہیں ہوا. تو وہ جانتے تھے کہ یہ نور منتقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی میری اولاد میں اس نور کا امین نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اس بی بی سے اس نور کا امین یعنی جناب عبد المطلب نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے مغموم ہوئے. اور ہم نے عرض کیا تھا کل بھی کہ جب بھی کعبے میں جاتے تھے تو 7 مرتبہ طواف کرتے تھے. کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رونا شروع کیا تو روتے روتے نیند آ گئی، اور عالم خواب میں ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے ہاشم، اے نور رسول کے امین، دیکھو ایک بی بی ہے جس بی بی کے حسن و جمال میں، اس کے کردار میں، اس کی عافیت میں، اس کی عصمت میں اس دور میں کوئی برابر نہیں ہے، اور اس کا نام ہے سلمہ بنت عمرو، اور اس کا تعلق بنی نجار سے ہے، اور یہ قبیلہ مدینے میں رہا کرتا تھا. اس سے تم عقد کرو گے، اس سے تمہیں وہ بیٹا ملے گا جو نور مصطفیٰ کا امین ہے. بیدار ہوئے، اپنے خانوادے کو بلایا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلایا، قبیلے کے بڑے لوگوں کو بلایا. ظاہر خود سردار بھی تھے تو اپنے بھائیوں سے، چچا زاد بھائیوں سے جو ان کے کزنز تھے آج کی زبان میں، تو ان سے یہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو آپ کے لیے بادشاہ چاہتے ہیں اور خود اپنے پیغامات بھجواتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں جو ہے رجوع کیجئے اور ہماری بیٹیوں کی، ہماری شہزادیوں کی خواستگاری کیجئے. اور وہ بی بی جس کی آپ بات کر رہے ہیں یقیناً وہ بہت بلند باشرف اور بہت مہمان نواز اور باعزت خاندان سے ہے بنی نجار کے، لیکن آپ کے لیے تو بادشاہوں کے رشتے بھی آتے ہیں. تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر ہم چلیں گے اور خواستگاری کریں گے. تو شام کی طرف جب قافلہ جائے گا تو کہا نہیں، جس کی طلب ہے پوری بھی اسی کی کوشش سے ہوتی ہے. تو قافلہ اگر جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا. تو یہ قافلہ اور وہ قبیلہ جناب سلمہ کا قبیلہ جو ہے وہ اس وقت مدینہ طیبہ میں رہا کرتا تھا، بنی نجار. اور حضرت عمرو جو تھے، جناب عمرو ان کے والد، وہ وہاں رہا کرتے تھے. اور یہ قافلہ جب چلا اور مدینہ میں داخل ہوا تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سارا مدینہ جناب ہاشم کے چہرے کے نور سے جگمگا اٹھا. ایک ایک گلی میں، اور وہ نور مصطفیٰ تھا ظاہر ہے، ایک ایک گلی میں روشن چہرہ، بلند قامت اور چوڑا سینہ، بھرے ہوئے بازو، زلفیں شانوں تک آئی ہوئی ہیں، اور حسن و جمال کا کیا عالم تھا یہ تو ظاہر ہے کہ بیان سے باہر ہے. جو روایتیں بتلاتی ہیں وہی ہم عرض کر سکتے ہیں اور تصور ہی کر سکتے ہیں کہ نبی کے اجداد کس قدر ہنسی ہوں گے، اور وہی حسن پیغمبر اکرم کا نور جن پیشانیوں میں رہا ہو تو ان چہروں کا کیا عالم ہوگا. بہرحال وہ پہنچے مدینے میں تو سارا مدینہ جگمگا اٹھا، اور لوگ جوق در جوق جمع ہونے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں. تو ایسے میں جب لوگ جمع ہوئے اور ایک رش لگ گیا اور کھوے سے کھوا چلنے لگا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو قافلہ آیا ہے اور یہ جو خوبصورت اور خوبرو نوجوان ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند درمیان میں کھڑا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ تو ایک چچا زاد بھائی ہیں جناب ہاشم کے، جن کا نام مطلب ہے. انہوں نے اس وقت یہ کہا، حضرت کے بھائی نے حضرت ہاشم کے، کہ ہم لوئی بن غالب کی نسل میں سے جو ان کے اجداد ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہیں، وہ بھی ہم ان کی نسل میں سے ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے صاحبان میں رہنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، کعبے کے کلید بردار ہیں. اور یہ جو ہمارا بھائی ہے، اور اب یاد رکھیے گا جس طرح ہمارے ناظرین نے مسلسل 4 دن سنا کہ یہ عہد آدم سے چلا آ رہا ہے، تو کہا ہم اس نور کے امین ہیں جو اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا تھا. یہ چچا زاد بھائی تعارف کرا رہے ہیں، ہم اس نور کے امین ہیں جو آدم سے چلا اور تاب حضرت ابراہیم آیا، اور وہ نور اس کا امین ہمارے اس بھائی کو بنایا ہے جس کا نام ہاشم بن عبد مناف ہے. تو کہا کیوں آئے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ آپ آئے. تو کہا ہم خواستگاری کرنا چاہتے ہیں، رشتہ طلب کرنا چاہتے ہیں ایک بی بی کا جس کا نام سلمہ ہے اور وہ عمرو کی بیٹی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس مجمع میں چونکہ سردار تھے بنی نجار کے جناب عمرو، وہ بھی آگے آئے جناب سلمہ کے والد، اور انہوں نے کہا کہ میں اس بی بی کا باپ ہوں، لیکن ہمارے لیے بہت عز و شرف کی بات ہے، آپ میں سے کون رشتہ طلب کرنا چاہتا ہے؟ تو جن القاب کو کل ہم نے بیان کیا تھا، مصباح الظلم، نور پھیلانے والا، اندھیروں کو ختم کر دینے والا چراغ، اور کعبۃ اللہ کا چراغ، کعبۃ اللہ کو منور کرنے والا، تو وہ القاب بیان کیے جناب مطلب نے، اور کہا کہ یہ اشارہ کر کے اپنے بھائی حضرت ہاشم کی طرف کہ یہ وہ میرا بھائی ہے جس کے لیے ہم خواستگاری کرنے آئے ہیں اور رشتہ طلب کرنے آئے. تو کہا کہ میری بیٹی ابھی ایک جگہ ہے
ایک قبیلے کی وہاں ایک بہت بڑا بازار تھا، تو اس قبیلے کی طرف اپنی سہیلیوں اور بیویوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے معاملے میں خود مختار ہے، اپنے معاملے میں وہ خود فیصلے کا اختیار رکھتی ہے کہ کیا وہ اس خواستگاری کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ لیکن آپ کی مہمان نوازی کرنا، چونکہ آپ لوگوں کی وہاں مہمان نوازی کرتے ہیں جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور حاجیوں کی مہمان، تو ہمیں یہ خوشی بھی ہوگی، شرف بھی ہوگا، اور اتنا بڑا خاندان آیا ہے اور ایسے لوگ آئے ہیں، اور ایک ایسا جوان ہے جس کا چہرہ ماہ شب دو ہفتہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بہت شرف کی بات ہوگی کہ نسل ابراہیم سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اور اس کے پیشانی میں ایک نور چمک رہا ہے جو آخری پیغمبر کا نور ہے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ آپ آج کی شب ہمارے مہمان ہیں، چاہیں تو یہیں رہیں اس کے آنے تک اس بی کے، یا ہم اس کے پاس آپ کو لے کے چلیں اور آپ وہاں جا کے دیکھیں اور رشتہ طلب کریں۔ مہمان بنایا گیا، سارا مدینہ امڑ آیا حضرت ہاشم کے رخ انور کی زیارت کے لیے، خیمہ لگایا گیا، اونٹ ذبح کیے، جانور ذبح کیے، طرح طرح کے خوان پکوائے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی مہمان نواز قبیلہ تھا، یہ بھی مہمان، اور وہ بھی سردار اور یہ بھی سردار، تو یہ دو سردار قبیلے ہیں جو ایک دوسرے کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ الغرض ظاہر ہے روایات بہت طویل ہوتی ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت معین اور متعین ہوتا ہے، تو بہت ساری تفصیلات چھوڑنی بھی پڑتی ہیں، لیکن دسترخوان لگائے گئے، کھانا چنوایا گیا، تو سارے قبیلے دیکھنے کے لیے آئے۔ اوس و خزرج جو مدینے کے بڑے قبیلے جن کے درمیان نبی نے بعد میں آ کے صلح بھی کرائی ہے، وہ سارے قبیلے آئے۔ اس وقت کے یہودی عالم بھی آئے۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب یہودی عالم آئے اور اس خیمے میں جہاں پہ حضرت ہاشم تشریف فرما تھے، جب حضرت ہاشم کے چہرے کے نور کو دیکھا تو وہ زبور میں پیشن گوئیاں پڑھ چکے تھے کہ ایک نور آئے گا جس پیغمبر کا نام آخری پیغمبر ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اور اس کا نام تورات میں ماہی ہے۔ وہ ماہی کا نور آئے گا، اور وہ ہم یہودیوں کو اگر ہم اسلام نہ لائے تو تحقیق کرے گا، اور اس کا لشکر ہمارا خون بھی بہائے گا اور وہ ہم پہ غالب آ جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ نور دیکھا چہرے مرجھا گئے کہ اب تو ہمارے خلاف کام کرنے والا، ہم پہ غالب کرنے والا، ہمیں غالب کرنے والا آ گیا ہے۔ تو چہرے اتر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یہودیوں نے، جو ان کے قوم والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا؟ کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ وہ آنے والا ہے جو اب ہمارا وجود اس دنیا سے مٹا دے گا اگر ہم، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے تورات میں تبدیلی کی اور عقائد کو بدل لی، تو جب تک ہم اسلام نہیں لائیں گے وہ ہمارا وجود مٹا دے گا۔ تو اسی دن سے یہودیوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا رسالت مآب کے لیے اور حضرت ہاشم کو دیکھ کے، اور انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا، یہ وعدہ کر لیا تھا اپنے آپ سے کہ ہم اس آنے والے نور کو بجھا کے رہیں گے۔ لیکن یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کے منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں؟ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ تو حضرت ہاشم کی پیشانی میں جو نور تھا وہ بجھایا جانے والا نہیں تھا، لیکن یہ بات تاریخ نے ہمیں بتا دی کہ یہودیوں کا رسالت مآب سے بغض کتنا پرانا تھا، اور اسی وجہ سے وہ حضرت ہاشم سے حسد بھی کرنے لگے۔ جب اگلا دن آیا تو حضرت ہاشم نے جو اپنے ساتھ بھائی تھے، چچا زاد تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، جو خادمین سے، سب سے کہا کہ اچھی اچھی پوشاکیں پہنو، خود سر پہ رکھو اور لباس فاخرہ پہنو، اور ہم اب جائیں گے خواستگاری کے لیے۔ صبح ہوئی تو اصحاب اور بھائیوں کے، چچا زاد بھائیوں کے اور اپنے خادموں کے جھرمٹ میں ایسے چلے جیسے ستاروں کے درمیان چاند دمکتا چمکتا ہے، اور چلتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے تو جو عمرو تھے، جو جناب سلمہ کے والد تھے، وہ ساتھ گئے، یہودی علماء بھی ساتھ تھے، اور ایسے میں جب اس بازار تک پہنچے جہاں وہ بی بی تھی، تو لوگ جو اپنے کاموں سے آئے ہوئے تھے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا اور حضرت ہاشم کے چہرے سے جو نور ساطع ہو رہا تھا اس کو دیکھنے لگے۔ تو وہیں جناب سلمہ بھی تھی، انہوں نے دیکھا تو جلدی سے تیز قدموں سے جناب عمرو آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں میں خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں کہ تم ایک بہت عظیم مرتبے پہ فائز ہونے والی ہو۔ اب تک جناب سلمہ نہیں جانتی تھی، لیکن چہرے کے نور اور ہیبت اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے فریفتہ تھیں کہ یہ کون جوان ہے جس کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہاری خواستگاری کرنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے حیا سے سر جھکایا، اور ظاہر ہے کہ والد تھے اور وہ ایک ایسا معاشرہ تھا تو وہ سمجھ گئے۔ تو اب خیمے لگائے گئے اور حضرت ہاشم اپنے خیمے میں بیٹھے، اور سرخ رنگ کا خیمہ تھا، بڑا قیمتی حریری، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سردار ہیں اور اتنے لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ان کی اپنی دولت کا کیا عالم ہوگا۔ کردار میں اور ذات میں
ایک یہ بھی مرحلہ ہوتا ہے اور ایک یہ بھی زاویہ ہوتا ہے کہ مال و دولت، چونکہ عرب دلدادہ تھے مال و دولت کے، اور بڑے بہت زیادہ حق مہر لیے جاتے تھے، اور اس پہ قبیلوں کا ایک روایت تھی جسے اسلام نے آ کے بعد میں ختم کیا، تو بہت بہت زیادہ حق مہر لیے جاتے تھے، تو وہ ظاہر سے ادا کرنے کے لیے دولت بھی چاہیے تھی، تو تجارت بھی کرتے تھے۔ بڑے خوبصورت سرخ رنگ کا خیمہ لگایا گیا، اس کے گرد کناتیں کھینچی گئیں اور سب آ کے جمع ہو گئے، تو لوگوں کے دل میں یہ بھی حسد پیدا ہوا، کیونکہ شہرہ تھا جناب سلمہ کے حسن کا، کردار کا، عبادت کا، عصمت و عفت کا، اور اس پائے کی ایک بھی مخدرہ بی بی اس دور میں موجود نہیں تھی جو جناب سلمہ کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کے نور کی امانت آنی تھی، تو اللہ کا انتخاب، اور اللہ نے اسی طرح کتنی حکمتوں سے خلق کیا ہوگا، تو ظاہر ہے لوگوں کے دل میں حسد ہوا، کیونکہ لوگ خواستگاری کرنا چاہتے تھے، تو یہ خیمے لگے۔ لیکن اب یہاں شیطان نے اپنا کام کیا، جو ہمیشہ سے اللہ کے ولیوں اور اللہ کی حجتوں اور اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے، وہ آیا جناب سلمہ کے پاس اور کہا کہ میں ہاشم کے ساتھ ہی آیا ہوں اور ان کے صحابیوں میں سے ہی ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ زیادہ دیر کسی بیوی کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بہت زیادہ کثرت سے شادیاں کرتے ہیں اور طلاقیں دیتے ہیں، اور بہت زیادہ مرغوب نہیں ہوتے اور خیال نہیں رکھتے، اور ان میں کوئی شجاعت بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور سخی بھی نہیں ہیں اور بخیل ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ شیطان کی بڑی پرانی عادت ہے کہ وہ نبی کے اجداد کی کردار کشی کرتا ہے۔ جب وہ کردار کشی کرتا ہے تو آج بھی اگر آپ کو کوئی نظر آئے کہ اجداد پیغمبر میں جناب عبداللہ کی، جناب ابو طالب کی، جناب ہاشم کی، جناب عبد المطلب کو، نعوذ باللہ اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک بت پرست کہے یا یہ کہے کہ ان کے کردار میں کہیں کوئی کجی اور کمی تھی، تو وہ شیطان کی ہی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ازل سے ان کی کردار کشی کے لیے کہ لوگ ان سے کسی طرح دور ہو جائیں، اور یہ اپنے دور میں مرجع خلائق تھے، تو بار بار آ کے اس نے جناب سلمہ کو بہکانے کی کوشش کی، اور آخر میں کبھی ایک رخ سے آیا، کبھی دوسرے رخ سے، اور ہر بار آ کے یہ کہتا تھا کہ میں ہاشم کے ساتھ آیا ہوں اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں ہوں، اور میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ اب تو میں ہرگز نہیں کروں گی۔ جب جناب عمرو آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی کیوں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو کہا کہ مجھے ایسے آ کے ان کے ایک ساتھی نے بتایا ہے، تو کہا کہ وہ شیطان ہوگا، یقیناً وہ اس دور میں پہچانتے کہ وہ شیطان ہوگا، کیونکہ ان میں ایسی صفتیں نہیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سخی، بہت شجاع، بہت عبادت گزار اور اپنے وعدے اور کردار کے بلند آدمی۔ اب یہیں سے وقفے کے بعد گفتگو کو بہت ہی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب ہاشم پر۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے۔ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ جلنا، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ جلوے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ اور قبلہ، آپ ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جناب ہاشم کے موضوع پر، تو آپ اس کو پلیز وہیں سے۔ جی، ہم قبل اس وقفہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ہاشم کا خانوادہ عقد کے لیے اور خواستگاری کے لیے وہاں گیا، اور وہاں پہ شیطان نے، گفتگو ہماری یہاں رک گئی تھی کہ بار بار آ کے جناب سلمہ سے یہ کہا اور کردار کشی کرنے کی کوشش کی، مگر اس شبہ کو رفع کیا ان کے والد جناب عمرو نے۔ خیمے لگے اور اس کے بعد سب اس خیمے میں آئے، وہ جو سرخ رنگ کا خیمہ لگا تھا، اور پھر مطلب نے جو کہ چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے پھر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں نکاح میں، ایجاب و قبول، تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور جناب ہاشم کی تعریف کی کہ یہ والی مکہ بھی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی بھی ہیں، اور اللہ کے گھر کے ہمسائے بھی ہیں، اور مکے کے جو خانہ خدا کی چابیاں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں، حاجیوں کی سقائیت بھی، اور وہ سارے فضائل انہوں نے بیان کیے۔ تو کہا کہ ہمیں یہ عقد قبول بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت کثیر مہر مانگا جاتا تھا اس دور کے قبیلوں میں، تو کہا یہ گیا اسلام سے قبل، بعد میں اس روایت کو ختم کیا گیا، تو کہا کہ ہم اگر ہمارا یہ رواج نہ ہوتا قبیلے کا تو کبھی ہم یہ نہ کرتے، لیکن ہم اس روش کو توڑ نہیں سکتے،
تو اس وقت جناب مطلب نے یہ کہا کہ 100 اونٹ جن کے بال سرخ رنگ کے ہوں اور آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوں، یہ عرب کا مہنگا ترین جانور تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ اونٹ کی قیمت پوچھنے جائیں تو وہ سادہ اونٹ جو سب سے کم نسل بھی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین سرخ اونٹ یہ مثال دی جاتی ہے عربوں میں، تو یہ سرخ اونٹ تھے۔ تو وہیں شیطان پھر آیا اور اس نے کہا کہ مہر کچھ بڑھائیے، تو یہاں انہوں نے مہر کو بڑھانے کے لیے کہا، تو وہاں سے جناب مطلب بڑھاتے گئے کہ میں مجھ کو عنبر 100 یا سونا، ہر بار یہ کہتا جاتا تھا، وہاں سے وہ اضافہ کرتے جاتے تھے، 5 کنیزیں، 10 عراقی لباس، بصری لباس، اور وہ قیمت بڑھاتے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب قیمت بڑھاتے گئے تو ایک موقع وہ آیا کہ جہاں جناب عمرو نے پلٹ کے یہ کہا کہ اے بوڑھے تو یہاں سے نکل جا، تو مجھے میری تذلیل کرانا چاہتا ہے کہ میں بار بار مہر میں تبدیلی کرا رہا ہوں۔ اور جناب مطلب نے کہا کہ بھائی اب تو اس بات پہ راضی ہو۔ تو جیسے ہی باہر نکالا تو یہ خیمے سے باہر جانے لگا، تو اس وقت جو یہودی سردار جو کہ ساتھ آئے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اٹھ کے باہر نکل گئے اور غمگین ہو گئے کہ وہ ہمارا داؤ، کیونکہ شیطان یہودیت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسلام کو، نور مصطفیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو یہ یہودی سردار بھی باہر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم نے اس شخص کو ناراض کر دیا جو بہت بڑا دانا اور حکیم ہے، اور اس کے مشورے پہ پورا عراق اور شام چلتا ہے، اس کو تم باہر نکال رہے ہو۔ تو اور اس کے لیے جو مفلس و نادار ہے اب اتنی بڑی قیمت اور حق مہر بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ کردار کشی، جو مفلس و نادار ہے بس یہ کہنا تھا۔ 400 یہودیوں نے تلواریں کھینچیں اور شیطان بھی وہاں ایک بشری پیکر میں موجود تھا۔ یہاں جو حضرت ہاشم تھے اور ان کے خانوادے کے افراد تھے، 40 افراد غلاموں سمیت اور ان کے چچا زاد بھائیوں سمیت، انہوں نے بھی تلوار کھینچی اور حضرت ہاشم نے بھی تلوار کھینچی۔ تو ابھی شیطان نے کیا کہا تھا حضرت سلمہ سے کہ وہ نعوذ باللہ بزدل ہیں، شجاعت نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، تو سخاوت کا جواب مہر میں آ گیا، اور شجاعت کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلب نے بھی تلوار کھینچی اور جناب ہاشم نے بھی۔ مطلب نے حملہ کیا ہے ان کے سردار پہ جو یہودی سردار تھا، اور جناب ہاشم دوڑے ہیں شیطان کے پیچھے جو اس وقت بشری لبادے میں تھا، اور وہ بھاگا، مگر جناب ہاشم نے اسے پکڑا، گریبان سے بلند کیا اور ایک مرتبہ زمین پہ پٹخا، اور ابھی اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ پیشانی جناب ہاشم سے نور مصطفیٰ اس پہ پڑا، تو وہ چیخ مار کے ایک مرتبہ ہوا میں تبدیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو مطلب جو ہے وہ 2 ٹکڑے 2 نیم کر چکے تھے یہودیوں کے سردار کو، 70 یہودی مارے گئے۔ تو آ کے حضرت عمرو نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ اس شادی کے موقع کو انہیں معاف کیجئے اور اس موقع کو غم کے موقع میں تبدیل نہ کیجئے، یہ بدمزگی بھی ہو جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب بھی نہ ہو۔ تو اس وقت جب قتل کیا تو سارا مدینہ دوڑ کے آ گیا، اور وہ یہودی اس دن سے اور زیادہ متنفر ہوئے کہ یہ ہمیں قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان بھاگا۔ یہ حضرت ہاشم کا پہلا حملہ تھا۔ اسی نسل میں میرے اور آپ کے رسول بھی آئے، اور رسول کے 12ویں وصی جو کہ میرے اور آپ کے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، قتل کرنا تھا ہاشم نے اس زمانے میں نور مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، اور ہاشم علیہ السلام کا بچا ہوا کام اب آ کے مہدی کریں گے، جب شیطان آئے گا ظہور کے بعد تو وہ اسے قتل کریں گے۔ یہ عقد ہوا، خیمے میں واپس آئے اور یہ کہا جناب سلمہ سے جا کے ان کے والد نے کہ دیکھو تمہیں شجاعت کا جواب بھی مل گیا، اگر میں آج ہاشم کے سامنے التجا نہ کرتا تو روئے زمین پہ ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سبحان اللہ۔ اس سب کو قتل کر دیتے۔ 70 یہودی مارے گئے، وہ قانے ہو گئے۔ سرداران مدینہ نے معافی بھی مانگی، سارے مدینہ میں خبر پھیل گئی تھی۔ عقد ہوا اور جناب مطلب نے کہا، اور جناب عمرو نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی حق مہر نہیں چاہیے، میں نے اس بی بی کو، اس بیٹی کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ تو جناب مطلب نے کہا نہیں، حق مہر ہم ادا کریں گے جو وعدہ کر چکے ہیں، اور جناب ہاشم کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ عقد ہوا، وہ سارا مال لے کر بی بی جناب ہاشم کے ساتھ مکے واپس آئیں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس مال میں اضافہ کر کے جناب ہاشم کی ہی خدمت میں ہدیہ کر دیا کہ آپ اس کو اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کیجئے۔ یہ سیرت تھی پیغمبر کے پردادا کی بھی، اور ان کی پردادی کی بھی، ان کی جد کی بھی، ان کی جدہ کی بھی، اور یہ عقد ہوا اور نور جناب ہاشم بی بی کی طرف منتقل بھی ہوا۔ جی قبلہ، میرا آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب ہاشم کی قبر کہاں پر ہے؟ جناب ہاشم کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ غزہ جو اس وقت اسرائیلی یہ متنازع علاقہ ہے، جناب ہاشم کچھ دن بعد جب نور مصطفیٰ جناب سلمہ کی طرف منتقل ہوا اور جناب عبد المطلب کی صورت میں اس بیٹے کی بشارت ملی، تو جناب ہاشم اسی وقت شام کے سفر پہ گئے تھے اور بہت سے تحفے تحائف بھی لیے تھے خانوادے کے لیے بھی، اور وہاں سے خط لکھ کے بیمار پڑے رستے میں،
اور ظاہراً بیماری آئی تو وصیتیں بھی لکھیں، وہ تحفے تحائف اور جائیداد کا بھی فیصلہ کیا، اور وصیت میں خاص طور پہ یہ کہا کہ اس بی بی کا خیال رکھنا جس پہ نور مصطفیٰ کی امانت، جو نور مصطفیٰ کی امانت کی امین بھی ہے. اور وہیں پہ غزہ کے علاقے میں حضرت کا انتقال ہوا، اور وہاں آج مسجد موجود ہے غزہ میں. پروردگار ہم سب کو اس کی زیارت کرائے، جد رسول کی قبر کی، مسجد سید ہاشم کے نام سے. اور وہیں غزہ میں شام سے سفر سے واپسی پہ جو آج کا اسرائیل اور لبنان کا متنازع حصہ ہے، وہاں پہ حضرت کی قبر موجود ہے. بہت شکریہ ناظرین. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. دیکھتے رہیں مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ جل